یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم، تمہاری آپس کی گواہی جب تم میں سے کسی کو موت آئے، وصیت کرتے وقت تم میں سے دو معتبر شخص ہیں، تمہاری آپس کی گواہی دو معتبر شخص ہیں، او آخران من غیرکم، یا غیروں میں سے دو افراد، ان انتم ضربتم فی الارض، جب تم ملک میں سفر کو جاؤ، فاصابتکم مصیبت الموت، پھر تمہیں موت کا حادثہ پہنچے، یعنی کوئی شخص جب مر رہا ہو اور وصیت کر رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ دو مسلمان عادل شخص کو وصیت کرے، اور اگر وہ سفر میں ہو اور موت آ جائے اور مسلمان نہ ملے تو دو کافروں کو وہ گواہ بنا کر وصیت کرے۔ تحبسونہما من بعد الصلاة فیقسمان باللہ، ان دونوں کو نماز کے بعد روکو، وہ اللہ کی قسم کھائیں، ان ارتبتم، اگر تمہیں کچھ شک پڑے، لا نشتری بھی ثمنا ولو کان ذا قربا، وہ اس طرح قسم کھائیں کہ ہم حلف کے بدلے، قسم کے بدلے کچھ مال نہ حاصل کریں گے اگرچہ قریب کا رشتہ دار ہو۔ اس نماز سے مراد نماز عصر ہے، کیونکہ وہ لوگوں کے اجتماع کا وقت ہوتا ہے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نماز ظہر یا عصر، کیونکہ اہل حجاز مقدمات اسی وقت کرتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز عصر پڑھ کر عدی اور تمیم کو بلایا، ان دونوں کو منبر شریف کے پاس قسمیں دیں، ان دونوں نے قسمیں کھائیں۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ میں وہ جام پکڑا گیا تو جس شخص کے پاس تھا اس نے کہا میں نے تمیم اور عدی سے خریدا ہے۔ تحبسونہما من بعد الصلاۃ، ان دونوں کو نماز کے بعد روکو، جس طرح اس واقعے میں ان دونوں کو عصر کی نماز کے بعد روکا گیا۔ فیقسمان باللہ، وہ اللہ کی قسمیں کھائیں، ان ارتبتم، اگر تمہیں کچھ شک پڑے تو اس طرح ان سے قسمیں لو، جس طرح تمیم اور عدی کی باتوں پر حضرت بدیل کے ورثاء کو شک محسوس ہوا۔ لا نشتری بھی ثمنا ولو کان ذا قربا، ہم قسم کے بدلے کچھ مال حاصل نہ کریں گے اگرچہ قریب کا رشتہ دار ہو، یعنی ہم جھوٹی قسمیں نہ کھائیں گے اور کسی کی خاطر ایسا نہ کریں گے۔ ولا نکتم شہادت اللہ انا اذا لمن الآثمین، اور اللہ کی گواہی نہ چھپائیں گے، ایسا کریں تو ہم ضرور گناہ گاروں میں سے ہیں۔ تو یہ قسم کے الفاظ تھے جو ان دونوں نے کھائے، اور اس طرح انہوں نے جھوٹی قسم کھا کر اپنے اوپر سے مقدمے کو ٹال دیا۔ لیکن جب یہ پیالہ پکڑا گیا اور پھر حضرت بدیل کے رشتہ داروں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پھر عرض کیا فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا، پھر اگر پتہ چلے کہ وہ کسی گناہ کے سزاوار ہوئے، یعنی خیانت کے مرتکب ہوئے ہیں یا جھوٹ وغیرہ کے مرتکب ہوئے ہیں، فآخران یقومان مقامہما من الذین استحق علیہم الاولیان، تو ان کی جگہ دو اور کھڑے ہوں ان میں سے کہ اس گناہ یعنی جھوٹی گواہی نے ان کا حق لے کر ان کو نقصان پہنچایا، جو میت سے زیادہ قریب ہوں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ وہ میت کے رشتہ دار ہیں اور وہ میت کے زیادہ قریب ہے، جھوٹی گواہی نے ان کے حق کو نقصان پہنچایا ہے، تو وہ اب کھڑے ہوں اور گواہی دیں۔ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ،
تو وہ اللہ کی قسم کھائیں، لشہادتنا احق من شہادتہما، کہ ہماری گواہی زیادہ ٹھیک ہے ان دونوں کی گواہی سے، وما اعتدینا، اور ہم حد سے نہ بڑھے، انا اذا لمن الظالمین، ایسا ہو تو ہم ظالموں میں ہوں، یعنی اگر ہم حد سے بڑھیں تو ہم ظالم ہوں گے، لہذا ہم حد سے نہیں بڑھ رہے اور سچی گواہی دے رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں جب ان کے دونوں ہمراہیوں کی خیانت ظاہر ہوئی، یعنی عدی اور تمیم کی، تو حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ورثاء میں سے دو شخص کھڑے ہوئے اور انہوں نے قسم کھائی کہ یہ جام، یہ پیالہ حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اور ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ ٹھیک ہے۔ ذالک ادنا ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہہا، یہ قریب تر ہے اس سے کہ گواہی جیسی چاہیے ادا کریں، او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، یا ڈریں کہ کچھ قسمیں رد کر دی جائیں ان کی قسموں کے بعد۔ حاصل معنی یہ ہے کہ اس معاملے میں جو حکم دیا گیا کہ عدی اور تمیم کی قسموں کے بعد مال نکلنے کی صورت میں میت کے رشتہ دار وہ قسمیں کھائیں، ان سے قسمیں لی گئیں، یہ اس لیے کہ لوگ اس واقعے سے سبق لیں اور شہادتوں میں حق کی راہ اور درست راہ کو نہ چھوڑیں، اور اس سے وہ خائف رہیں اور ڈریں کہ جھوٹی گواہی کا انجام شرمندگی اور رسوائی ہے۔ یہاں پر صدر افاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، مدعی پر قسم نہیں، لیکن یہاں جب مال پایا گیا تو مدعا علیہما نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے میت سے خرید لیا تھا، اب ان کی حیثیت مدعی کی ہو گئی اور ان کے پاس اس کا کوئی ثبوت نہ تھا، لہذا ان کے خلاف اولیاء میت کی قسم لی گئی۔ آسان الفاظ میں معنی یہ ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ یہ پیالہ جس کے پاس سے نکلا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تمیم اور عدی سے خریدا ہے، تو انہوں نے کہا ہاں بات صحیح ہے، ہم نے اس کو بیچا ہے، لیکن حضرت بدیل سے ہم خرید چکے تھے۔ تو انہوں نے دعویٰ یہ کیا کہ بدیل سے یہ پیالہ ہم لے چکے تھے پہلے اور خرید چکے تھے۔ اس دعوے پر ان کے پاس کوئی گواہ نہ تھا۔ حضرت بدیل کے ورثاء نے ان کے خلاف اس بات کی قسم کھائی کہ یہ پیالہ حضرت بدیل کا ہے، اور حضرت بدیل سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے یہ پیالہ وفات سے پہلے ان کو بیچ دیا ہو۔ واتقوا اللہ واسمعوا، اور اللہ سے ڈرو اور حکم سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ بے حکموں کو راہ نہیں دیتا۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال پیدا ہو کہ یہ جو عدالت کے مسائل بیان ہوئے یہ تو کافی مسائل مشکل ہیں اور اس میں تو بڑی پیچیدگی ہے، لیکن اتنا ضرور ذہن نشین ہوگا کہ اسلامی عدالت کے جو قوانین ہیں وہ اس قدر پیارے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے وہ قوانین ہمیں عطا فرمائے۔ اگر اسلامی نظام مصطفیٰ نافذ ہو جائے اور شریعت کے قوانین کے مطابق ہمارے سارے ادارے کام کریں، خاص طور پر ہماری عدالتیں ان قوانین کے مطابق ہوں، تو چاروں طرف امن اور سکون ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک میں اور پورے عالم اسلام میں نظام مصطفیٰ نصیب فرمائے۔ سورۃ المائدہ کا 14واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن اور منور فرمائے۔